بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زن گرام قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے ذکر کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مقدس یعنی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہوگا اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا سچا امتی اور غلام بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کے متعلق جیسا کہ آپ نے سماعت کیا تھا اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین، خوبصورت، جمیل اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی اب ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا. اور اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے بے مثال ہے. یعنی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسی کی سیرت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کسی کی صورت ہے. سیرت بھی بے مثال، صورت بھی بے مثال. یہ ایمان رکھنا لازم ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عیب نکالتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عیب نکالتا ہے تو ایسا شخص مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ غیروں نے مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے تو اپنا ہو کر پھر عیب نکالے تو وہ اپنا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں بڑی خوبصورت، ان میں جن جن صحابہ کرام نے بیان فرمایا ان سب کے نام تو میں نہیں بتا سکوں گا، چند کے میں عرض کر دیتا ہوں جنہوں نے ذکر کیا ان کا. ان میں سر فارست حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ام معبد، حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یعنی کہ چند کے میں نے نام لیے، باقیوں نے بھی بیان کیا. وہ کیا خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں. ابھی یہ میں نے عرض کر دیا اور کن کتابوں سے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. میں ان میں سے چند کتب کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. سیاستہ، ان میں صحیح بخاری شریف ہے، جامع ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، معجم صغیر طبرانی ہے، معجم کبیر ہے، کنز العمال ہے، شمائل کبریٰ ہے، خصائص الکبریٰ ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مدارج النبوت شیخ عبدالحق کی، مواہب اللدنیہ امام قسطلانی کی، جواہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبھانی کی،
سیرت النبویہ امام زینی بن دہلان کے اور دیگر کتب سیر کے اندر اور کتب شمائل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے ذکر کے ضمن میں یہ روایات موجود ہیں، جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سیرت بھی خوبصورت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صورت بھی خوبصورت تھی، سیرت بھی بے مثال تھی، صورت بھی بے مثال تھی، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب وہ بیان کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و صحابیات کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں موٹی تھی، ایسی موٹی نہ تھیں کہ بھدی معلوم ہوں، بری معلوم ہوں، تھوڑی سی کھچی ہوئی یعنی پھیلی ہوئی لمبائی کے اندر اور موٹی تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پتلیاں تھیں آنکھ کی، پتلی کہتے ہیں یہ آنکھ کے اندر جو ہے نا، یہ سیاہ دانہ، کسی کا تھوڑا سا برون ہوتا ہے، کسی کا بلو ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جو حسن کی تعریف کی گئی ہے کہ آنکھ کے اندر جو ڈھیلا ہے وہ بالکل وائٹ ہو اور آنکھ کی جو پتلی ہے وہ بالکل سیاہ ہو، تو یہ حسن کی سب سے خوبصورت ترین مثال ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آگے کیا ہے وہ بھی ذرا سن لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں موٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑا سا لمبائی لیے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آنکھیں ہیں، ان کی جو پتلیاں تھیں آنکھوں کی وہ بالکل سیاہ تھیں۔ کیا تھیں؟ بالکل سیاہ تھیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے جو ڈھیلا تھا، ارد گرد سیاہی پتلیوں کے جو سفیدی ہوتی ہے وہ بالکل سفید تھا، لیکن سرخی مائل تھا۔ کیا؟ سرخی مائل تھا۔ سرخی مائل ایسا بھی نہ تھا کہ ساری سرخی نظر آتی ہو، نہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز صحابہ کرام نے نوٹ کی اور آگے امت تک پہنچائی تاکہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار کو یاد رکھیں، اس تصور کو ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، اور پھر جب دل میں رکھیں گے، دماغ میں رکھیں گے تو ایک دن دیدار بھی ہو جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں مبارک ان کے اندر سرخی ایسی تھی جیسے ڈوریاں نہیں ہوتی کسی چیز میں ڈالی ہوئی دھاری دار، اس طرح ڈوریاں معلوم ہوتی، چھوٹی چھوٹی سی ایسے باریک باریک ڈوریاں۔ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو وہ ڈوریاں محسوس ہوتی، ایسے لائنیں کھچی ہوئی بڑی خوبصورت سے، اور اگر کوئی غور سے نہ دیکھتا تو ان ڈوریوں کی وجہ سے آنکھوں کی جو سفیدی تھی وہ سرخی مائل نظر آتی تھی۔ وہ کیا نظر آتی تھی؟ سرخی مائل۔ اور پھر آگے بھی بیان کرتے ہیں نا، آگے بھی وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں مبارک ایسی تھیں کہ صرف سرخی نہیں تھی بلکہ یوں لگتا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پہنا ہوا ہے۔ سرما، حالانکہ سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا تھا بسا اوقات، وہ اس روایت کا میں تصور پہ، ورنہ تو سرما پہننا تو سنت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ فرماتے جب آپ نے سرما بھی نہیں پہنا ہوتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پہنا ہوا ہے۔ یہ تھی آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی خوبصورتی جو ظاہری جسمانی لحاظ سے انہوں نے بیان کی، جو انہوں نے دیکھا، جتنا دیکھ سکے وہ بیان کیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نظر بھر کر، نظر ٹکا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، اور یوں دیکھ لیا اور پھر نظر جھکا لی کہ نظر ٹکتی نہیں تھی۔ دوسری بات جو بیان کی انہوں نے، اس وجہ سے بھی مکمل نہ دیکھ پائے، وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی سے نظریں یوں ملا کر بات نہیں کرتے تھے، نظریں ملا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں بات نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی اکثر آنکھیں مبارک جھکی رہتی تھی، آنکھیں مبارک جھکی رہتی تھیں۔ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے تھے تو ہلکا سا یوں دیکھتے تھے، ہلکا سا سائڈوں سے، آنکھوں کے کناروں سے یوں دیکھ کر ہلکا سا بات فرما لیتے اور پھر اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس جہت سے جس نے جتنا دیکھ لیا اتنا اس نے بیان کیا، جتنا دیکھ لیا اتنا اس نے بیان کیا۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی جو پلکیں تھیں، پلکیں سمجھتے ہیں نا، پلکیں آپ کی بھی ہیں میری میں، یہ جو بال ہیں پلکوں پہ، وہ کہتے ہیں آقا علی، اب یہاں تو لوگ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے نقلی پلکیں بھی لگاتے ہیں نا، خواتین بہت زیادہ لگواتی ہیں، بیوٹی پارلروں کے اندر سے جا کر بھی لگاتی ہیں، نقلی آج کل مارکیٹ میں بھی ملتے ہیں، وہ بھی لگا لیتے ہیں کہ بڑی ہو جائیں، تھوڑا خوبصورت نظر آئیں، پھر ان کے اوپر پتہ نہیں کلر بھی لگاتے ہیں، پالشی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے وہ بھی لگاتے ہیں، مزید یہ ڈارک نظر آئیں تو خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ لیکن صحابہ کا بیان فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی جو پلکیں تھیں وہ بڑی تھیں، کیا تھیں؟ بڑی تھیں اور گھنی تھیں، یہ نہیں کہ پتلی پتلی تھیں، نہیں، گھنی اور مضبوط تھیں اور بڑی، یعنی کہ بڑی تھیں اور وہ بڑی خوبصورت نظر آیا کرتی، بڑی خوبصورت نظر آیا کرتی تھی۔ یہ تو تھی آقا علیہ السلام کی ظاہری جسامت کے لحاظ سے۔ اب کیا کسی کی آنکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں جیسی ہو سکتی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اب چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں تو لوگ ایسے ہیں نا، اکثر تبلیغ بھی ایسی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس انداز میں وار کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں خاص کر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھتی نہیں ہے اور وہ پھر بھٹک بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو اس لحاظ سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، ظاہری آنکھوں کو دیکھ کر۔ اب ظاہری آنکھوں کو بھی دیکھ لیتے نا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آنکھیں تو کسی کی تھی ہی نہیں، نہ ہیں اور نہ قیامت تک ہوں گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں جیسی۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اگر اس حیت قضائیہ کو بھی دیکھیں نا، جو اس حیت کو دیکھ کر جسمانی صورت کو دیکھ کر کہتے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو، ہاتھوں کی بات میں بعد میں کروں گا، آگے تذکرہ آئے گا نا، ہم نے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے تو کریم آقا علیہ السلام کے ایک ایک عضو مبارک کے حسن کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے کمالات کا بھی تذکرہ ہوگا ساتھ ساتھ، جیسے آج ہم آنکھوں کا کریں، سر دست آنکھوں کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی میری حیت پر نہیں ہے، جو میری حیت ہے نا، جس انداز میں مجھے بنایا گیا ہے اس انداز میں سے تم میں سے کسی کو بھی نہیں بنایا گیا۔ اور آگے چلیں نا، کریم آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سیاہ ستہ کی حدیث پاک، مشکوٰۃ المصابیح، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترونا، انی ارا ما لا ترونا، اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں، بولے تو صحیح نا ساتھ، تم نہیں دیکھتے۔ اب جو وہ دیکھتے ہیں وہ ہم جب دیکھ نہیں سکتے، بلکہ صحابہ نہیں دیکھ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو مقدس ترین جماعت ہے امت میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مقدس ترین جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے، جنہوں نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے سکتے ہو۔ جب ان کی آنکھیں ہمارے نبی کی آنکھوں جیسے نہ ہوئی تو 14 صدیوں کے بعد کسی مولوی کی آنکھیں کیسے ہمارے نبی جیسی ہو گئی؟ 14 صدیوں کے بعد کیسے مولوی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں؟ کیسے اس کی آنکھیں ان کی آنکھوں جیسی ہو گئیں؟ جو ہما وقت برائی کو تکتی ہیں وہ پاکیزہ آنکھوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ پھر آگے چلیں نا، کریم آقا علیہ السلام کے مبارک آنکھیں تذکرہ کرتے ہیں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں اندھیرے میں دیکھتا ہوں اسی طرح میں روشنی میں دیکھتا ہوں، جس طرح روشنی میں دیکھتا ہوں اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں۔ اب یہ کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک موقع پر کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص بالکل پیچھے کی صف میں تھا۔ کہاں تھا؟ پیچھے کی صف میں۔
تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ خبردار، رکوع اپنا صحیح کیا کرو، سجدہ صحیح کیا کرو. میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، اسی طرح. اب دنیا سائنس کو بھی چیلنج ہے، دنیا نفسیات کو بھی چیلنج ہے. کوئی آنکھ ایسی دکھا دو جو آگے بھی دیکھتی ہو اور پیچھے بھی دیکھتی ہو، آگے بھی دیکھتی ہو پیچھے بھی دیکھنے کے لیے دو چیزیں تو ضروری ہیں نا، دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک، وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہو. کیا؟ آنکھوں کے سامنے ہو. اب مثال کہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آپ نے میری طرف منہ کیا ہوا، میں نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. میں آگے دیکھ سکتا ہوں، اس طرح گردن گھما کے بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں پتا کہ میری گردن کے پیچھے کیا ہے، میرے سر کے پیچھے کیا ہے. آپ بھی اسی طرح نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ جہت نہ بدل لیں. پلٹ رہے پیچھے، مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھیں گے ورنہ نہیں دیکھ سکتے. کریم آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. کس چیز کی؟ روشنی کی ضرورت. آنکھ ہونے کے باوجود بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. دن کو سورج کی روشنی ہے، رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے، یا بلب موجود ہوتے ہیں، یا ٹارچ لائٹ موجود ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی لائٹ کا سہارا لیا جاتا ہے تب جا کر کچھ نظر آتا ہے. اگر گھپ اندھیرا ہو تو آنکھ پھر بھی نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ کسی کی بھی آنکھ ہو، کسی کی بھی آنکھ ہو، چیلنج ہے اس کے لیے. اس کو غلط ثابت کر دکھا دینا، یہ مسلم اصول ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصولوں کو پلٹ کر رکھ دیا. فرمایا سنو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. سنو، جیسے میں روشنی میں دیکھتا ہوں ویسے میں اندھیرے میں دیکھتا ہوں، ویسے میں اندھیرے میں دیکھتا ہوں. تیسری بات جو ان دونوں روایات سے ثابت ہوئی کہ ہر ایک کی آنکھ تو روشنی کی محتاج ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کسی روشنی کی محتاج نہیں ہے. وہ بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، بلکہ روشنیاں نگاہ مصطفیٰ کی محتاج ہے. کیا؟ روشنیاں نگاہ مصطفیٰ کی. اب اسی بخاری شریف کی ایک اور حدیث بھی پڑھ لینا، سن لینا، اس کو بھی سماعت کر لینا. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، اور اس کو صحیح مسلم، امام مسلم میں بھی نقل کیا، صاحب مشکات المصابیح نے بھی نقل فرمایا، الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے لکھا، دیگر کتب سیر کے اندر تو بے شمار کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. حدیث کی 3 مستند کتابوں کا میں نے ذکر کر دیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یا غالباً اور صحابی ہیں، بہرحال یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے رکوع اور سجود صحیح کیا کرو، اپنی نمازیں صحیح ادا کیا کرو، تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ سے پوشیدہ. تمہارا خشوع اور خضوع بھی، پہلے رکوع کی بات فرمائی، ولا رکوعکم ولا سجودکم، تمہارے رکوع اور سجدے میرے سے پوشیدہ نہیں ہے. میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدے کو بھی دیکھتا ہوں، اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. چلیں جی، اب آگے کھڑے ہوئے نا، نماز پڑھ رہے ہیں نا. نماز جو میرے پیچھے کھڑا ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے نا میں رکوع میں گیا ہوں. حالانکہ نمازی کو تو حکم ہے نا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے سجدے کے مقام پر دیکھے. چلیں کسی نے زیادتی کر لی، اس نے ہمت کر لی، چلو یار میں دیکھ رہا ہوں، ادھر ادھر بھی دیکھ لوں جیسے لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو نے کہا میں دیکھو یہ کیا کرتا ہے، چلے وہ میرے رکوع کو بھی دیکھ لے گا، مجھے سجدے میں جاتے ہوئے بھی دیکھ لے گا، میرے سجدے کو بھی دیکھ لے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ کوئی دوست جانتا ہو تو وہ تھوڑا سا بات کر دے، پھر آگے بات کو چلا دے. خشوع، اچھا کوئی اور دوست بتائیں.
خشوع تسلی سے نماز کو نہیں کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. خشوع ہے دل کی کیفیت کا نام. کس کا نام؟ دل کی کیفیت کا نام. یعنی اللہ کی طرف مکمل دل کو لگا دینا، اللہ سے ڈرنا، خشوع و خضوع جسے کہا جاتا ہے. یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر دینا، یہ خشوع کی کیفیت. یعنی کہ اور کوئی تصور نہ ہو دل کے اندر. خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو. کس کو؟ دل کی کیفیت کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو یہ پتہ چلا نا صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سے کہ تمہارا خشوع بھی میں دیکھتا ہوں، وہ بھی میرے سے پوشیدہ. اونچی بولے نا. یہ دل کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ دل کی کیفیت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہے تو یہ ہے چشم مصطفیٰ، یہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے ان کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ذرا آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں نا رب کیا فرماتا ہے. رب فرماتا ہے، یہ سورۃ النجم کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کو سن لیجئے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے. اس کو رب کریم بیان فرما رہا ہے. فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما، آج آپ بول نہیں رہے میرے ساتھ، لگتا ہے سستی بڑی چاہیے ہوئی ہے. تھوڑا سا ساتھ ساتھ پڑھیں نا، برکت حاصل ہوتی ہے نا. ما زاغ البصر وما طغى، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ النجم. اب یہ کس تصور میں ہے؟ کب یہ کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے؟ چلیں، ایک تو ہے نا جی جب سدرۃ المنتہا پہنچے کریم آقا علیہ السلام، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اللہ فرماتا ہے جو چھا رہا تھا. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ فرشتوں نے سدرہ کو گھیر لیا اور فرشتوں کے نور سے اتنے روشنی ہو گئی کہ آنکھوں کو ہیرا کر دیا اس نے. آنکھیں چودی آ جاتی اگر کوئی اسے دیکھ لیتا. اور اکثر مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس تجلی کا، اس نور کا ذکر ہے کہ اللہ کا نور جب ظاہر ہوا، اللہ کا نور جب ظاہر ہوا، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس تصور کو فرماتے ہیں رب کریم کہ میرے محبوب نے جب دیکھا، میرے محبوب نے جب دیکھا اس طرف، اس نور کو جب دیکھا، وہ سدرہ پر جو چھا رہا تھا اس کو دیکھا یا ذات رب العلا کو دیکھا. لیکن آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ مشکات المصابیح کی حدیث پاک فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام، میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل اس کی. فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ان کے فالور، اور اسی طریقے سے مرزا جہلمی جیسے، یہ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، جن کو علم کی عین کا بھی پتہ نہیں ہے. چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے ثابت کر دے ڈاکٹر ذاکر نائک عالم ہے، مرزا جہلمی عالم ہے. ایسے ہوں کے پیچھے پڑھ کر ہمارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، نوجوان جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور جس نے خود نہیں پڑھا تو وہ دوسروں کو گمراہ ہی کر سکتا ہے، ہدایت تو نہیں دے سکتا نا، سیدھے راستے پر تو نہیں لے جا سکتا نا. تو وہ اپنی من مانی تعویلیں کرتے رہتے ہیں. یہ دونوں کسی جگہ سے پڑھے ہوئے، اونچی لے بولے نا. یہ میں نے قرآن پاک سامنے رکھ کر چیلنج دیا ہے نا. کوئی جھوٹ ثابت کر دے، کوئی ثابت کر دے انہوں نے کہیں سے پڑھا ہے، یہ عالم ہیں، یہ قاری ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ مجتہد ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ محدث ہیں، یہ مفسر ہیں. کیا پڑھا ہے انہوں نے دینی تعلیم میں سے؟ کوئی ایک ان کی ڈگری دکھا دے، کوئی ایک جگہ سے ثابت کر دے کہ انہوں نے پڑھا ہو، تو پھر اپنی تعویلیں شروع کر. وہ جو اللہ کو نہیں دیکھا ہے، کیوں قرآن کی ایک آیت لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا پھنستے کیسے. وہ جو اللہ نے قرآن میں لا یدرکہ الابصار، اس کا کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں. اب یہ آنکھ حالانکہ پڑھ لیتے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی نا. لا یدرکہ الابصار میں اللہ کے دیکھنے کا انکار تو نہیں ہو رہا نا، دیکھنے کا انکار نہیں ہو رہا ہے. رب فرما رہے کہ کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. چونکہ اللہ محدود تو نہیں ہے نا.
احاطہ کر لو گے تو وہ محدود ہو جائے گا، ادراک کر لو گے تو وہ محدود ہو جائے گا. یہ اس ضمن میں ہے، ادراک احاطے کے ضمن میں ہے. تمام مفسرین کرام نے لکھا پڑھ لیتے کچھ تو یہ جاہل گمراہ نہ ہوتے اور نہ دوسروں کو گمراہ کرتے. ذرا سنیں تو رب نے کیا فرمایا ہے؟ لا یدرک الابصار. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اگر یہ فرماتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا رب یارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نظر نہیں آ سکتا ہوں. آگے جواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے نا، پڑھیں نا اس قرآن کو پورا کیوں نہیں پڑھا؟ رب نے تو یہ نہیں فرمایا. رب نے فرمایا موسیٰ پھر ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے ہم ایک تجلی ڈالتے ہیں پہاڑ پر اپنی. کیا کرتے ہیں؟ پہاڑ پر ڈالتے ہیں. اگر پہاڑ ٹکا رہا تو پھر آگے کی بات کرنا، پھر دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی مولا ٹھیک ہے، جی مولا ٹھیک ہے. فتجلی ربہ، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک جلوہ ڈالا. کیا؟ ایک تجلی. وہ تجلی کتنا تھی؟ تو یہاں مفسرین کرام کا دامن تھا. میں نا امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اور امام محمود علوسی لکھتے ہیں تفسیر البیان کے اندر. یہ مستند تفاسیر ہیں ان لوگوں سے پہلے کی ہیں جو جھگڑے کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. یہ ان سے پہلے کے ہیں امام مفسرین. وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے تجلی ڈالی نا، کچھ نے تو یہ لکھا نا کہ یہ جو انگلی کا پورا ہے نا، چھوٹی انگلی کا پورا، یہ پہلا. کچھ نے یہ کہا جو سوئی کا ناکا ہے، کپڑے سینے والی جو سوئی ہوتی ہے، یہ سراغ جس میں کپڑے کے لیے دھاگا ڈالتے ہیں سوئی سینے کے لیے، ہاتھ والی، کہتے ہیں اس ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر وہ تجلی تھی. کیا؟ کروڑویں حصے کے برابر وہ تجلی تھی. جب وہ تجلی اللہ نے طور پر ڈالی تو پہاڑ طور جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، سرمے کی طرح ہو گیا. فخر موسیٰ صائقا، یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے. گرے. یہ تجلی کتنا تھی؟ چلیں سوئی کے ناکے کے برابر سمجھ رہے نا، کروڑوں میں حصے کی طرح نہ جائیں نا آپ. سوئی کے ناکے کے برابر تھی ڈالی، وہ تجلی تھی. اللہ کی انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی تھی، اس کی ذاتی تجلیات میں سے ایک تجلی سوئی کے ناکے کے برابر یا اس کے کروڑویں حصے کے برابر تھی. موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے، لیکن یہاں آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن عباس دیگر صحابہ کی روایت کو لے کر 3 مرتبہ، بلکہ انہوں نے بلاتے گئے کہتے ہاں اللہ کی قسم. انہوں نے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ارا ربہ ارا ربہ ارا ربہ، ہاں 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 میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا. یہاں تک کہ ہمارے امام احمد بن حنبل کی سانس منقطع ہو جاتی، سانس ختم ہو جاتی، تب تک وہ بولتے رہتے کہ ہاں میرے نبی نے دیکھا ہے، ہاں میرے نبی نے دیکھا ہے. اور نبی بھی فرمائے میں نے دیکھا ہے. اور امتی آج انکار کرے تو کیسا امتی ہے؟ پہلے اس سے جو پھر رب کو تو نے مانا کیسے؟ خیر یہ الگ بات ہو جائے گی. ہم نگاہ مصطفیٰ پر آتے ہیں نا، آنکھوں پر. اب رب کے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا ہو رب کی، اب یہاں تجلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیچھے پڑھیں نا، یہ پیچھے اللہ نے بیان فرمایا سورۃ النجم کے اندر ہی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. ٹھیک ہے نا جی. اب ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، ابھی کیا ہوا؟ پھر یہ بڑھے، پھر وہ بڑھا. ادھر سے یہ قریب ہوئے، ادھر سے تو محبوب جا رہے تھے نا، پھر ادھر کون تھا؟ اب بات ادھر ادھر کی نہ کیجئے کہ جہاد تو تھی نہیں نا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا. اور میں نیچے سے تو میرا محبوب آ رہا تھا نا، زمینوں سے چل کر گیا. فتدلّا، اب یہاں 4 لفظ ہیں اور دنا کے اندر 3 لفظ ہیں. جہاں 4 لفظ ہوں اور جہاں 3 لفظ ہوں تو 3 کی نسبت کم درجے والے کی طرف ہوگی، اور 4 کی نسبت جس میں زیادتی معنی پایا جائے وہ اعلیٰ درجے والے کی طرف ہوگی. یہاں بات ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی اور اللہ کی. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بہت بلند ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کے برابر تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے.
خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، لہذا دنا کی نسبت نبی کی طرف ہوگی اور تدلّا کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، یعنی پھر یہ بڑھے وہ مقام قرب خاص جو آیا، جو قریب بڑھے، یہ قرآن نے بیان فرمایا۔ تدلّا، پھر اس نے فرمایا رک جا اب میں آتا ہوں، رک جا، اب کتنا قریب ہوئے، فرمایا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اتنا سمجھو، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہو گئے کہ قوسین کا فاصلہ رہے گا، کیا؟ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، قوسین کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں جب کوئی دو قبیلوں کی دشمنی ختم ہوتی تھی نا، تو وہ کیا کرتے تھے، دو تیر اٹھاتے، کمانیں، ان کی کمان جو ہوتی ہے نا، دونوں کمانوں کو کھینچتے اس طرح ملا دیتے، وہ کمان جب ملتی ہے نا تو یہ درمیان میں جو جگہ بن جاتی ہے مل کر اس طرح ہوتی ہے نا، تو یوں کھینچتے ہیں دھاگے کو پیچھے، تو یوں مل جاتی ہے، یہ مل کر جہاں مل جائیں دونوں طرف کے کنارے، تو یہ جگہ جو بنتی ہے اسے قوس کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قوسین، اسے قوسین کہتے ہیں، یعنی دو کنارے ملے قوسین بنے، دو کنارے ملے قوسین بنے، جب قوسین بنے فاصلہ تو نہیں رہا لیکن پھر بھی دو کنارے تو تھے نا، تو جو ہے نا دو کنارے تو تھے نا، کوئی کہہ سکتا تھا دو کناروں کا فاصلہ تو تھا نا، دو کناروں کا فاصلہ تو تھا نا، آگے رب نے اس کو بھی آگے بیان فرما دیا، فرمایا کعبہ قوسین، یہ منظر تو آ گیا نا، اتنے قریب تو ہم ہو گئے، او ادنا، میرا محبوب اور میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس رب نے اپنے محبوب کا اپنے پاس بٹھا کر کیا کہا، یہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر جو اس نے باتیں کی اپنے محبوب سے وہ کی، رب نے ایسے ہی فرما دیا، یہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے جو باتیں کی اپنے محبوب سے کی، تمہیں کیا معلوم کہ رب نے کیا باتیں کی ہیں؟ جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر علم مصطفیٰ کے اندازے کیوں لگاتے ہو؟ یہ بھی سن لیں نا، سمجھ لیں، اور رب نے کیا باتیں کی، رب نے کیا وحی دی، رب نے پاس بٹھا کر کیا سکھایا، کتنے علوم عطا کیے، اور مولوی جب تجھے علم نہیں ہے تو پھر نبی کے علم پر بکواس کرتے گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا بابان کو دوہلا عقیدہ ہے کہ رب نے اتنا دیا کہ ساری مخلوق کے علوم جمع کر لیے جائیں تو علم مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ، ایک الگ بات یہ آگے ہم ذکر کریں گے اس کا انشاءاللہ العزیز، تذکرہ آ رہا ہے نا زبان اقدس کا، جب ہم ذکر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا حسن مصطفیٰ کے سلسلے میں، اس میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں نگاہ مصطفیٰ کا، آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس کا۔ اب آقا علیہ السلام نے اس آنکھوں کو رب نے بیان فرمایا کہ جب اس مقام پر پہنچے تو رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ٹھیک ہے نا جی، یہ رب نے بیان فرمایا، یہ آپ نے یہاں سماعت فرمایا کہ انہوں نے رب کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا، کیا؟ مگر آنکھیں اونچی تو بولے نا، ابھی سمجھایا ہے آپ کو، قرآن کیا کہتا ہے، آنکھیں نہیں جھپکی، نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی اور قرآن بیان فرماتا فخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو گئے، جب اٹھے تو عالم کیا تھا، اٹھے عالم کیا تھا، امام آلوسی کو پکڑے نا، ان کے دامن کو پکڑے نا، پڑھے نا تفسیر المعانی، امام اسماعیل حقی کی تفسیر البیان پڑھے نا، علامہ کاشفی کی معارج النبوت پڑھیں نا، اور دیگر ائمہ کرام کو تو پڑھیں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی جواہر البیار پڑھیں، یہ دیگر کتابیں پڑھیں تو کیا لکھا ہے ان کے اندر، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات فرماتے جب وہ اٹھے موسیٰ علیہ السلام ہوش میں اٹھے، ایسے دیکھا درخت کی طرف تو درخت جل گیا، جسی طرح دیکھتے وہ جل جاتی، یعنی تجلی کا اتنا اثر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر کیا کر لیا، ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر لی، رب نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل جنت سے ایک لباس لے جو جا کر میرے موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ جائیں تو کسی کا نقصان نہ ہو، وہ دیکھنے میں بھی انہیں تکلیف نہ ہو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حجاب تھا جس نے اس نور کی جو شدت تھی نا، جو جلا دیتی تھی، جس پر بھی پڑتی وہ نگاہ، اس کو روکنے کے لیے جب گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھا، تو وہ بھی بڑا ایک لمبا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاتا، جو بات عرض کری وہ یہ۔ اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھ لیا
تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور کتب تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھ لے تو عالم یہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی دوری پر, کتنے 30 میل, 30 میل, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں سے ٹھوکر کتنا کلومیٹر بنتا ہے جی؟ 8 کلومیٹر. یہ کلومیٹر ہے, اگر میل بنائیں گے تو پھر 4.5 میل بنے گا. کیا؟ کیونکہ کلومیٹر کم ہوتا ہے اور میل زیادہ ہوتا ہے. تو اب 30 میل کا اندازہ لگا لیں یہ کہاں پہنچے گا, ٹھیک ہے نا. 30 میل کی دوری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے اس تجلی کو دیکھنے کے بعد. اب یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا, ٹھکرا دو اس کو, یہ قرآن ہے نا, انکار کر دو نا قرآن کا, موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا انکار کر دو. تم نے آج کے بچوں کو گمراہ کر دیا, بھٹکا دیا کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے, نبی تو فلاں نہیں جانتے ہیں. ارے یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے علیہ السلام, ایک تجلی کو دیکھا تو 30 میل کی دوری پر موسیٰ علیہ السلام سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے, دیکھ لیا کرتے تھے. جس نے تجلی کو دیکھا سوئی کے ناکے کے برابر یا اس کے کروڑویں حصے کے برابر اس کی نگاہ کا یہ عالم ہو, اور جس نے رات ذات رب العلا کو دیکھا ہو, جس نے اللہ کو دیکھا ہو, ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہو, نہ آنکھ جھپکی ہو نہ آنکھ بھٹکی ہو, اس نے اپنے رب کو جب دیکھا ہو تو پھر اس نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترونا, انی ارا ما لا ترونا, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو. اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں پر قیاس, اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں پر قیاس نہ کرو. چلیں ایک بات اور بھی سنا دو نا آپ کو, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں نا. کریم آقا علیہ السلام بدر جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی, کب؟ میدان بدر کے اندر. وہاں بہت سے کفار مارے گئے. ان میں 2 ایسے لوگ تھے جو مدینہ مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے ایک مشورہ کرتے ہیں, عمیر اور صفوان, ٹھیک ہے نا. صفوان یہ مشورہ کرتے ہیں. صفوان کہتا ہے کہ میرے ابا وہاں قتل ہو گیا یا فلانا قتل ہو گیا, اگر میرے اوپر ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں جا کر محمد سے بدلہ لیتا. آگے سے عمیر کہتا ہے کہ میرے بھی رشتہ دار وہاں قتل ہوئے, میرا باپ قتل ہوا یا میرا فلاں قتل ہوا, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس سرمایہ نہیں ہے, اگر کوئی میرے بچوں کی ذمہ داری لے لیں اور ذات راہ مجھے دے, میں جا کر محمد کو دھوکے سے شہید کر دوں گا, نعوذ باللہ. یہ آقا علیہ السلام کے نام کو مٹانے والے شروع سے چلے آئے ہیں. کیا؟ ذاکر نائک جیسے نہیں جو آج آگے کہتا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں ماننا حرام ہے. ذاکر نائک کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اونچی بولے نا, میرے پاس اس کی کتاب رکھی ہوئی ہے, اس کی CDs موجود ہیں. یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. اور میں نے کہا بدبختہ, محمد کو ماننا حرام ہے تو تجھے ماننا کیسے جائز ہو گیا؟ تجھے میں کیسے مسلمان مان لوں؟ جو میرے نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہے؟ بولیں آپ. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہے؟ جو آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا, اقرار نہیں کرتا ہے, اور آج یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی اس کا دفاع کرو. جی کس چیز کا دفاع کریں ہم؟ اس کا ہمارا رشتہ کسی سے کسی ذاتی بنیاد پر نہیں ہے, ہمارا تعلق کسی سے اگر ہے تو وہ نبی کے رشتے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے نبی کا احترام نہیں کرے گا وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے. اب آگے چلیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. یہ دونوں نے مشورہ کر لیا. صفوان نے کہا میں تجھے ذمہ لیتا ہوں, تیرے بچوں کا بھی, تیرے گھر کا بھی, تیرے اخراجات میں پورے کروں گا, تو جا اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے, مٹا دے ان کو. مٹانے والے آئے, لیکن امام عشق و محبت نے کہا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام کا ذکر تو نہیں مٹے گا نا, تو کیا, تیری حیثیت کیا. وہ کہتے ہیں ذات دی کرلی تے چمبے شتیر نال, 2 ٹھکے دا ڈاکٹر MBBS,
تو بھونکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام نہیں ہے. میں نے کہا ان کو ماننا حرام ہے تو پھر تجھے ماننا کیسے جائز ہو گیا ہے؟ پھر کس مسلمان کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ تیرے پیچھے آئے, تیری بات کو سنے, تیرے ساتھ کھڑا ہو؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات ایمان کی غیرت ایمانی کو سامنے رکھا کریں. اب سنیے آگے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے مدینہ المنورہ. اب یہ یہاں سے عمیر چل پڑا, اس نے زہر میں تلوار کو بجھایا اچھے طریقے سے, ذہن میں بجھا کر, کہتے ہیں کہ زہر آلود تلوار وہ بنائی, بنانے کے بعد یہ چلا سیدھا مدینہ المنورہ. اتفاق ایسا ہوا, اس نے کہا میں دھوکے سے جاؤں گا, بات کروں گا, اور جیسے موقع ملے گا وار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نعوذ باللہ شہید کر دوں گا. یہ وہاں پہنچا, اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا باہر کہیں مسجد نبوی کے باہر. ٹھیک ہے نا, جب دیکھ لیا تو آپ نے اس کو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ طاقتور بھی, بہادر بھی تھے, جا کر ایسے پکڑ لیا, اپنی بازو کے اندر دبوچ لیا, اس کی تلوار کو بھی, سب چیز کو دبا لیا, ساتھ ہی اس کو پکڑ لیا. آپ کیسے آئے ہو تم؟ بدبخت, جانتے تھے نا کہ یہ مخالف ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہوتے ہیں مومن. کیا جو ہمارے نبی کا مخالف ہے وہ تیرا امام کیسے بن جاتا ہے, وہ تیرا رہنما کیسے بن جاتا ہے, وہ تیرا قائد کیسے بن جاتا ہے؟ تیری غیرت مر کہاں جاتی ہے؟ تیرا ایمانی زمین دفن کہاں ہو جاتا ہے؟ اس وقت تو کیوں اس کو آواز نہیں دیتا ہے؟ سنیے ذرا, سیدنا فاروق اعظم نے دبوچ لیا. کب بدبخت بتا تو کیسے آیا تھا یہاں, کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ میرا بیٹا قید میں ہے, میں اس کی بات کرنے کے لیے فلانا قید میں ہے. کہا نہیں, جو سچی بات ہے وہ بتا, نہیں تو تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو آیا کس لیے تھا, تو اپنی نیت بتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز سنی, اندر مسجد میں تشریف فرما تھے, باہر انہوں نے پکڑ لیا, آواز سنی, پوچھا کیا ہے, تو کہا جی عمیر پکڑا گیا ہے, عمر نے پکڑ لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو ادھر لے آؤ. لے آئے, سامنے بٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بیٹھو. فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا. فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی وہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی یا بھتیجے کی یا فلانے کی بات کر سکوں آزاد کروانے کے لیے, وہ جو قید ہوئے تھے. چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبی کو کیسے پتا کہ ہم کس نیت سے آئے. کیا اونچی بولے نا, کس ارادے سے آئے ہیں. کل بڑوں کا یہ عقیدہ تھا, آج ان کی نسل کا یہی عقیدہ ہے. اپنی نسل کو نسل در وہ یہ پیغام دے کہ نبی کچھ نہیں جانتا, نبی کچھ نہیں جانتا. مگر مومنوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی سب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ مانتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب ذرا سنیے گا, بڑا دلچسپ یہ مقام ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا کس لیے آیا ہو؟ وہ کہتے ہیں اب ڈال دیا اس نے, پتہ نہیں چلے گا ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو, یا میں بتا دوں, یا میں بتا دوں کہ تم کیوں آئے ہو؟ نہیں بتاتے ہو نا. چل یہ بتا کہ صفوان اور تیرے درمیان کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا معاہدہ ہوا ہے؟ بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ یعنی معاہدہ یہ ہوا تھا کہ صفوان تیرے بچوں کی, عمیر کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائے گا, اخراجات دے گا, اس کا قرض اتارے گا, اور عمیر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا. عمیر اٹھا, دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ لیے, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچ ہے, یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان تھی, کسی اور کو کانوں کان خبر تک نہ تھی, علم تک نہ تھا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں تو یہ مان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں, آپ واقعی. اور آج جو اللہ کے نبی کے علم غیب کو مان لو کہتے ہیں مشرک ہو گیا ہے. کیا اونچی تو بولو یار, مشرک ہو گیا ہے جی, اس کو مشرک بنایا جا رہا ہے. اور کل نبی کے علم غیب کو مان کر کافر مسلمان ہو رہا تھا, کافر مسلمان ہو رہا تھا. اور یہ تھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ وہاں یہ کیا بات کر رہے ہیں, وہاں یہ کیا بات کر. چلیں اگلی بات سن لیں, اسی بدر کی. چلیں ایک بات اور بھی سن لینا, سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, کتب سیر کے اندر موجود ہیں, کتب مغازی کے اندر یہ روایت موجود ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے نا بدر میں, قید ہو گئے. وہاں جب ان کی باری آئی رہا کروانے کی, انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا بھانجا ہے. رشتے میں بھانجا لگتا تھا نا انصار مدینہ کا. انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. کیا تھے؟ رشتہ دار تھے, نانیال میں سے, نانیال تھے, کیونکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق انہی سے تھا. تو
تو وہ نانیہال سے تھے، تو انہوں نے آ کر سفارش کی، جی عباس ہمارے بھانجے لگتے رشتے میں، ہم ان سے اپنا فدیہ معاف کرتے ہیں، آپ انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے اتفاق نہ کیا، فرمایا سب سے جب فدیہ لیا ہے تو میرا چچا ہے، تمہارا ماموں ہے، تو اس سے فدیہ لیں گے تب چھوڑیں گے۔ بلایا گیا حضرت عباس کو، لے آؤ۔ جب لایا گیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس فدیہ دیتے ہو کہ نہیں؟ اگر رہا ہونا ہے تو فدیہ دو۔ حضرت عباس نے آگے سے کیا، بڑی طویل یہ روایت ہے، مختصر کرتا ہوں میں جو کہ ٹائم بھی مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا تھے نا آپ کے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا چچا آپ خود فدیہ دیتے ہیں یا میں بتاؤں کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ تو جو ہے نا، یا میں بتاؤں تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے خیال میں یہاں سے چونگ کا کوئی مولوی گیا تھا، یا مرزا جہلمی کا فالور گیا تھا، یا ذاکر نائک کا فالور گیا تھا، نبی کو بتا آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ عباس کیا رکھ کر آئے ہیں۔ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات آپ کو مثال دی۔ کچھ لوگ ایسے جاہلوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، ذرا سنیے گا غور سے سنیے گا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتائیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اے چچا چلتے ہوئے جب آپ نے معاہدہ کیا تھا سرداران مکہ سے کہ باری باری کافروں کے جو لڑنے والے ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، اس میں آپ بھی شامل تھے، آپ بھی کھانا بنانے والوں میں، معاونت کرنے والوں میں، تو آپ کچھ سونا گھر رکھ آئے تھے۔ میری چچی ام فضل کو 20 اوقیہ سونا جو دے کے آپ آئے ہیں، چھپا کے جو آپ آئے ہیں، وہ کدھر جائے گا؟ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سیدھے ہو گئے، اب وہ سیدھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے اللہ کی قسم ہے کہ یہ مجھے اور تمہاری چچی ام فضل کو پتا تھا، اس کے علاوہ کسی ہمارے بچے کو بھی پتا نہیں تھا، میں اس کو دے کے آیا تھا چھپا کے رکھنا، اگر میں زندہ رہا ضرورت پڑی تو منگوا لوں گا، اگر میں مر جاؤں تو فلاں 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 میرے بچوں کو یہ حصہ میں تقسیم کر دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ تھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر لحاظ سے بے مثال ہے، صورت کے لحاظ سے بھی بے مثال، سیرت کے لحاظ سے بھی بے مثال۔ آج آپ نے تذکرہ مختصراً سماعت کیا چشمان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کان مبارک اور سماعت مصطفیٰ، سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا دلچسپ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کوشش کیجیے گا جلدی تشریف لائے۔ آخر میں صرف 2 منٹ میں آپ کے لیتا ہوں، مجھے پتا ہے ٹائم ہو گیا، لیکن 2 منٹ صرف ایک بات آپ کو سمجھانی ہے، وہ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ سورت نمل کے اوپر میں نے نشان، 2 منٹ بیٹھ جائیں، باہر والے دوست بھی بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میں نے نشانیاں لگائی ہوئی تھیں آیات مبارکہ کی، میں چاہتا ہوں صرف آپ کو سمجھا دوں۔ نگاہ نبی کی نگاہ تو بہت بلند بالا ہے نا، بہت اعلیٰ ہے نا اس کا مقام۔ اب یہاں سورت نمل ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے فضا میں، کہاں جا رہا ہے؟ فضا میں، کچھ پیدل چلتے تھے، کچھ ہوا میں چلتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں آگے ایک وادی آتی ہے جسے وادی نمل بھی کہا گیا، وادی آتی ہے، وہاں ایک چونٹی باہر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی چونٹیوں کو بلاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ چونٹیوں کو بلاتی ہے، وادی النمل، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہ ذکر موجود ہے، تفصیل بعد میں، صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ چونٹی 150-200 کلومیٹر دوری کے اوپر وادی نمل ہے، ابھی وہ فضا میں ہیں، نیچے اترے نہیں ہیں۔ چونٹی دیکھ لیتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے چونٹی دیکھ لیتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کیا؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ دیکھ لیتی ہے اور اپنی چونٹیوں کو کہتی ہے بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو لاشعوری میں ان کے پاؤں تمہارے اوپر آ جائیں اور تم مسلی جاؤ۔
یعنی چونٹی اپنے طور پر سمجھ رہی ہے میری نگاہ اتنے طاقتور ہے کہ میں نے ان کو دیکھ لیا، مگر اس کی چھوٹی عقل میں یہ نہ آ سکی کہ تو دیکھ سکتی ہے تو اللہ کے نبی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا نبی بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تو چونٹی کی نگاہ تھی نا، پھر نبی کی نگاہ تو بہت بلند و بالا ہے نا، اس کا تذکرہ اسی میں موجود ہے۔ پیچھے چلیے، ایک اور میں نے نشانی لگائی تھی سورۃ اعراف میں سے، میں چاہتا ہوں یہ بھی تھوڑا سا سن لیں آپ۔ یہ شیطان کا تذکرہ کیا ہے رب کریم نے، فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یہاں رب کریم نے فرمایا ہے کہ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اور اس کا یعنی شیطان کے پیروکار۔ اب کیا لکھا ہے آگے؟ اولیاء، اس کے اولیاء، اس کے ولی، شیطان کے جو ولی ہیں۔ رب فرماتا ہے انہ یراکم، وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ لیتے ہیں، لا ترونہم، کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ میرا سوال ہے نگاہ مصطفیٰ کے منکروں سے، یہ قرآن سامنے رکھ کے کہ قرآن کو پڑھو، پورے قرآن پر ایمان لاؤ۔ اگر شیطان ہر جگہ سے ہر بندے کو دیکھ سکتا ہے، شیطان کے چیلے ہر جگہ سے ہر کسی کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے ولی نہیں دیکھ سکتے؟ بدبختو بتاؤ تم شیطان کے پیروکار ہو کہ یا اللہ کے ماننے والے؟ پھر بتا دو نا، پھر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو جائے کہ تم شیطان کے ساتھ کھڑے ہو یا اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے ہو۔ یا اللہ کا قرآن فیصلہ فرماتا ہے کہ شیطان ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے۔ جب شیطان اور اس کا قبیلہ ہر جگہ سے اہل ایمان کو دیکھ سکتا ہے تو میرے نبی تو رحمت للعالمین ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہادی برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ تو پھر اللہ کے ولی ہے نا۔ پھر جب شیطان کے ولی قرآن کی روشنی میں ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کے ولی نہیں دیکھ سکتے؟ یہ صرف آپ لوگوں کو پیغام تھا قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔